اگر آج دنیا کے کسی بھی بڑے دفاعی ادارے، بحریہ کے کسی اعلیٰ آفیسر یا مشرق وسطیٰ کے کسی سفارتکار سے یہ سوال کیا جائے کہ دنیا میں ایسا کون سا ملک ہے جس کی آبادی، جس کی معیشت اور جس کی عالمی طاقت بظاہر محدود ہو لیکن جس کی جغرافیائی حیثیت پوری دنیا کے لیے فیصلہ کن بن سکتی ہے، تو بہت سے ماہرین کی نظر یمن پہ جا کے ٹھہرے گی۔ یہ وہ ملک ہے جس کا نام خبروں میں اکثر جنگ، قحط، میزل، ڈرون یا ہوتیوں کے حوالے سے یعنی حوثیوں کے حوالے سے سامنے آتا ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ یمن کی کہانی نہ 2015 سے شروع ہوئی، نہ ہوتیوں سے اور نہ ہی سعودی عرب سے۔ اس کی جڑیں ہزاروں برس پیچھے جاتی ہیں، جہاں سے مشرق وسطیٰ کی سیاست، تجارت، مذہبی تاریخ اور عالمی بحری راستوں کی کہانی شروع ہوتی ہے۔ یمن جزیرہ عرب کے انتہائی جنوب میں واقع ہے اور اس کے شمال میں سعودی عرب، مشرق میں عمان، مغرب میں بحیرہ احمر اور جنوب میں خلیج عدن اور بحر عرب موجود ہیں۔ نقشے پر دیکھنے سے یہ شاید ایک عام سا ملک محسوس ہو، لیکن اگر دنیا کی سمندری تجارت کا نقشہ سامنے رکھا جائے تو معلوم ہوتا ہے کہ یمن دنیا کے سب سے اہم بحری دروازوں میں سے ایک پر بیٹھا ہوا ہے اور اسی مقام پر واقع ہے باب المندب، یعنی وہ تنگ سمندری راستہ جو بحیرہ احمر کو خلیج عدن اور پھر بحر ہند سے جوڑتا ہے۔ یہ صرف پانی کی ایک گزرگاہ نہیں ہے بلکہ عالمی معیشت کی شہرگ ہے۔ ایشیا سے یورپ جانے والے ہزاروں تجارتی جہاز، تیل بردار ٹینکر، LNG کی کھیپیں اور کنٹینر بردار بحری جہاز اسی راستے سے گزرتے ہیں۔ اگر یہ راستہ بند ہو جائے تو جہازوں کو پورے افریقہ کا چکر لگا کر جانا پڑے گا، جس سے ہزاروں میل کا اضافی سفر، اربوں ڈالر کا خرچ اور ہفتوں کی تاخیر ہوگی۔ یہی وجہ ہے کہ یمن میں ہونے والی ہر جھڑپ واشنگٹن، لندن، بیجنگ، ماسکو، ریاض، ابوظہبی اور یورپ کے دارالحکومتوں میں فوری تشویش پیدا کرتی۔ تو اس پوری کہانی کا منظرنامہ آپ کے سامنے رکھا جائے گا اس ویلاگ میں۔ آپ سب پر سلامتی ہوں، میں یاسر رشید ہوں اور آپ دیکھ رہے ہیں سنو نیوز۔ ناظرین، قدیم زمانے میں یمن کو عرب سعید کہا جاتا تھا، یعنی خوشحال عرب۔ اس کی وجہ صرف زرخیز زمینیں نہیں تھیں بلکہ وہاں سے گزرنے والی تجارتی شاہراہیں تھیں۔ ہندوستان، افریقہ اور مشرق بعید سے آنے والا سامان یہیں سے شام، مصر اور پھر یورپ تک پہنچتا تھا۔ لوبان، خوشبوئیں، مسالے، قیمتی پتھر اور دیگر تجارتی اشیاء صدیوں تک یمن کی معیشت کی بنیاد رہے۔ یہ وہی سرزمین ہے جہاں سلطنت سبا قائم ہوئی، جس کا ذکر قرآن مجید میں بھی ملتا ہے۔ ملکہ سبا اور حضرت سلیمان علیہ السلام کا واقعہ صرف ایک مذہبی روایت نہیں بلکہ اس بات کا ثبوت بھی ہے کہ اس خطے میں ایک مضبوط، منظم اور خوشحال ریاست موجود تھی۔ مارب کا عظیم بند، جسے اپنے زمانے کے انجینئرنگ کا شاہکار سمجھا جاتا تھا، اسی تہذیب کی علامت تھا۔ جب وہ بند ٹوٹا تو ہزاروں خاندان پورے جزیرہ عرب میں پھیل گئے اور عرب قبائل کی تاریخ پر اس کے گہرے اثرات مرتب ہوئے۔ اسلام کی آمد کے بعد یمن نے بغیر کسی بڑی جنگ کے اسلام قبول کر لیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم، حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ اور دیگر صحابہ کرام کو یمن بھیجا، اور اسی لیے یمن کے لوگوں میں یہ بات رائج ہو گئی جب ان کے بارے میں متعدد احادیث میں ان کے ایمان، نرمی اور حکمت کی تعریف ملنے لگی۔ لیکن اسلام قبول کرنے کے باوجود یمن کبھی بھی مکمل طور پہ ایک مضبوط مرکزی ریاست میں تبدیل نہیں ہو سکا، کیونکہ وہاں قبائلی نظام ہمیشہ سیاسی طاقت سے زیادہ مضبوط رہا ہے۔ یمن کو سمجھنے کے لیے ایک بنیادی حقیقت ذہن میں رکھنا ضروری ہے کہ وہاں ریاست سے پہلے قبیلہ آتا ہے۔ آج بھی بہت سے علاقوں میں قبائلی سردار کا فیصلہ حکومتی حکم سے زیادہ مؤثر سمجھا جاتا ہے، اور وہی قبائلی ڈھانچہ بعد میں ہر جنگ، ہر انقلاب اور ہر سیاسی اتحاد کی بنیاد بنا۔ وقت گزرتا گیا، مختلف خلافتیں آئیں۔ عثمانی سلطنت نے بھی شمالی یمن پر اپنی حکومت قائم کی، جبکہ جنوبی ساحلی علاقوں پر برطانیہ نے 19ویں صدی میں قبضہ کر لیا، خاص طور پر عدن کی بندرگاہ پر۔ اور یوں پہلی مرتبہ یمن صرف جغرافیائی طور پہ نہیں بلکہ سیاسی طور پر دو مختلف حصوں میں تقسیم ہونا شروع ہو گیا۔ شمالی یمن میں زیدی ائمہ کی حکومت قائم رہی، جبکہ جنوبی یمن میں برطانوی نوآبادیاتی نظام کے تحت سب کچھ چلتا رہا۔ اور یہ تقسیم صرف انتظامی نہیں تھی بلکہ اس نے معاشرت، سیاست، تعلیم، فوج اور معیشت کو بھی الگ الگ راستوں پر ڈال دیا۔ شمال قبائلی، مذہبی اور روایتی معاشرے کی شکل اختیار کرتا چلا گیا، جنوب نسبتاً جدید، شہری اور بعد میں سوشلسٹ نظریات کی طرف بڑھتا چلا گیا۔ 1962 میں شمالی یمن میں بادشاہت کے خلاف انقلاب آیا۔ مصر کے صدر جمال عبد الناصر نے انقلابیوں کی حمایت کی، جبکہ سعودی عرب نے بادشاہت کے حامی قبائل کی پشت پناہی کی۔ اور یہ صرف یمن کی خانہ جنگی نہیں تھی بلکہ عرب دنیا میں مصر اور سعودی عرب کی بالادستی کی پہلی بڑی جنگ بھی تھی۔
8 سال تک جاری رہنے والی اس لڑائی نے لاکھوں افراد کی زندگی بدلی۔ پہلی مرتبہ یمن بیرونی طاقتوں کے پراکسی مقابلے کا میدان بن گیا۔ جنوبی یمن میں 1967 میں برطانیہ کے انخلا کے بعد ایک سوشلسٹ ریاست قائم ہوئی جو سوویت یونین کے قریب سمجھی جاتی تھی۔ تو یوں ایک ہی سرزمین پر دو الگ نظریات، دو الگ حکومتیں اور دو الگ فوجیں وجود میں آ گئیں۔ شمال سعودی عرب کے قریب تھا جبکہ جنوب سوویت بلاک سے وابستہ ہو گیا۔ 1990 میں سرد جنگ کے خاتمے کے بعد شمالی اور جنوبی یمن کا دوبارہ اتحاد ہوا، لیکن وہ اتحاد کاغذوں پر زیادہ مضبوط نہیں تھا، یا کاغذوں پر زیادہ مضبوط تھا، زمینی حقیقت میں نہیں تھا، کیونکہ اقتدار کی تقسیم، وسائل کی تقسیم، فوج کی تنظیم اور قبائلی اثر و رسوخ کے مسائل برقرار رہے۔ اور یہی وہ کمزور بنیاد تھی جس پر بعد میں ایک نئی تحریک نے جنم لیا جسے دنیا آج ہوتی تحریک کے نام سے جانتی ہے، یعنی جنہیں آپ یمنی حوثی کہتے ہیں۔ لیکن حوثیوں کو سمجھنے کے لیے ایک اور اہم حقیقت جاننا ضروری ہے، اور وہ ہے زیدی مکتبہ فکر۔ بہت سے لوگ ہوتیوں کو صرف ایران نواز شیعہ کہہ کے پوری کہانی ختم کر دیتے ہیں، جبکہ حقیقت کہیں زیادہ پیچیدہ ہے۔ زیدی شیعہ اثنا عشری شیعوں سے کئی بنیادی عقائد میں مختلف ہیں۔ صدیوں تک یمن کے شمالی پہاڑی علاقوں میں زیدی ائمہ حکومت کرتے رہے۔ ان کی اپنی مذہبی روایت، فقہ، سیاسی نظریہ اور سماجی ڈھانچہ تھا۔ 1962 کے انقلاب کے بعد جب ان کی سیاسی طاقت ختم ہوئی تو ان کے بہت سے حلقوں میں یہ احساس پیدا ہوا کہ ان کی شناخت، مذہبی حیثیت اور تاریخی کردار کو آہستہ آہستہ ختم کیا جا رہا ہے۔ شمالی یمن کے صوبہ سادہ میں رہنے والے زیدی قبائل صدیوں تک خود کو اس خطے کی اصل سیاسی اور مذہبی قوت سمجھتے رہے۔ 1962 کے انقلاب نے اگرچہ امامی حکومت کا خاتمہ کر دیا، لیکن اس انقلاب نے زیدی آبادی کے ذہنوں سے یہ احساس ختم نہیں کیا کہ اقتدار ان کے ہاتھوں سے نکل چکا ہے، اور یہی احساس بعد کی کئی دہائیوں تک خاموشی سے موجود رہا اور بالآخر ایک منظم تحریک میں تبدیل ہو گیا۔ 1990 کی دہائی میں جب یمن شمال اور جنوب کے اتحاد کے بعد ایک نئی ریاست بنا تو بہت سے لوگوں کو یہ امید تھی کہ اب قبائلی تقسیم کم ہوگی، لیکن اس کے برعکس ریاست مزید کمزور ہوتی چلی گئی۔ اس دوران سعودی عرب کی سرحد سے ملحق شمالی علاقوں میں وہابی اور سلفی مدارس کی تعداد تیزی سے بڑھنے لگی۔ زیدی علماء کو خدشہ ہوا کہ ان کی مذہبی شناخت آہستہ آہستہ ختم کی جا رہی ہے، اور اسی ماحول میں الشباب المومن یعنی مومن نوجوانوں کی تحریک زیادہ منظم ہوتی گئی، اور ابتدا میں اس کا مقصد مسلح جدوجہد نہیں تھا بلکہ مذہبی تعلیم، نوجوانوں کی تربیت اور زیدی شناخت کا تحفظ بتایا جاتا تھا۔ حسین بدر الدین الحوثی نے اسی مرحلے پر ایک مختلف راستہ اختیار کر لیا۔ وہ صرف ایک عالم دین نہیں تھے بلکہ پارلیمنٹ کے رکن بھی رہ چکے تھے۔ انہوں نے ریاست کے اندر رہ کر سیاست بھی دیکھی اور قبائلی معاشرے کی کمزوریاں بھی دیکھی، اور ان کا یہ خیال تھا کہ یمن کی حکومت امریکی اور سعودی اثر کے تحت اپنی خود مختاری کھو رہی ہے، اور یہی سوچ بعد میں ان کی تقریروں کا بنیادی نقطہ بنتی چلی گئی۔ 2001 میں امریکہ پر 9/11 حملوں کے بعد جب مشرق وسطیٰ میں امریکی فوجی موجودگی بڑھی تو حسین الحوثی کی زبان مزید سخت ہو گئی۔ انہوں نے امریکہ اور اسرائیل کے خلاف وہ نعرہ اختیار کیا جو آج بھی ہوتی تحریک کی شناخت سمجھا جاتا ہے: اللہ اکبر، امریکہ مرد آباد، اسرائیل مرد آباد، یہود پر لعنت، اسلام کو فتح۔ یہ نعرے صرف سیاسی بیان نہیں تھے بلکہ تحریک کی نظریاتی بنیاد بنے۔ حکومت نے اسے بغاوت کی ابتدا سمجھا جبکہ ہوتیوں نے اسے اپنی مزاحمت کی علامت قرار دیا۔ 2004 میں پہلی سادہ جنگ شروع ہوئی۔ یمنی حکومت نے حسین الحوثی کو گرفتار کرنے کی کوشش کی، لیکن معاملہ جلد ہی پورے صوبے میں مسلح جھڑپوں میں تبدیل ہو گیا۔ کئی ماہ تک شدید لڑائی جاری رہی۔ بالآخر ستمبر 2004 میں حسین الحوثی جو ہے وہ ٹارگٹ کلنگ میں شہید ہو گئے۔ حکومت نے سمجھا تحریک ختم ہوئی، لیکن وہاں وہی غلطی ہوئی جو دنیا کی کئی حکومتیں پہلے بھی کر چکی تھیں۔ کسی نظریاتی تحریک میں ایک رہنما کی موت ہمیشہ تحریک کی موت نہیں بنتی۔ حسین الحوثی کے بعد ان کے والد بدر الدین الحوثی نے وقتی طور پہ قیادت سنبھالی، لیکن جلد ہی حسین کے چھوٹے بھائی عبد الملک الحوثی سامنے آ گئے۔ اس وقت ان کی عمر زیادہ نہیں تھی، مگر انہوں نے ابتدائی طور کے اوپر انتہائی خاموش انداز میں تحریک کو دوبارہ منظم کرنا شروع کیا۔ انہوں نے قبائل کے درمیان رابطے مضبوط کیے، نئے کمانڈر مقرر کر دیے گئے اور سادہ کے دشوار گزار پہاڑوں کو اپنے دفاعی قلعوں میں تبدیل کر لیا۔ 2005 سے 2010 تک حکومت اور ہوتیوں کے درمیان ایک جنگ ختم ہوتی تو دوسری شروع ہو جاتی۔ ان لڑائیوں کی مجموعی
تعداد اگر دیکھی جائے تو اس کو مجموعی طور پہ سادہ کی 6 جنگیں کہا جاتا ہے۔ ہر جنگ میں حکومت نے اعلان کیا کہ باقیوں کو شکست دے دی گئی، لیکن ہر جنگ کے بعد ہوتیوں کا دائرہ پہلے سے وسیع نظر آیا۔ اس کی ایک بڑی وجہ یہ تھی کہ مقامی آبادی کے ایک حصے نے انہیں اپنی حفاظت کی قوت سمجھنا شروع کر دیا، جبکہ حکومت پر بدعنوانی اور نااہلی کے الزامات بڑھتے چلے گئے۔ چھٹی سادہ جنگ 2009 میں اس وقت مزید پیچیدہ ہو گئی جب لڑائی سعودی سرحد تک پہنچ گئی۔ بعض ہوتی جنگجو سرحد پار سعودی علاقے میں داخل ہوئے، جس کے بعد سعودی فضائیہ اور زمینی افواج نے براہ راست کارروائیاں شروع کی، اور یہی وہ لمحہ تھا جب سعودی عرب پہلی مرتبہ براہ راست ہوتیوں کے خلاف میدان میں اتر آیا۔ سعودی فوج نے جدید لڑاکا طیارے، توپ خانہ اور ہیلی کاپٹر استعمال کیے، لیکن اسے شمالی یمن کے پہاڑی علاقوں میں سخت مزاحمت کا سامنا کرنا پڑا۔ ہوتی جنگجو روایتی فوج کی طرح میدان میں سامنے آنے کی بجائے چھوٹے گروپس میں یعنی گوریلا وار کے طور پہ لڑتے ہیں، گھات لگا کے کارروائیاں کرتے ہیں، پھر پہاڑوں میں غائب ہو جاتے ہیں۔ اسی طرز جنگ نے سعودی فوج کو بھی حیران کیا اور نقصان بھی پہنچایا، اور اسی مرحلے پر دنیا نے پہلی مرتبہ محسوس کیا کہ ہوتیوں کو صرف ایک مقامی قبائلی گروہ سمجھنا درست نہیں ہے۔ وہ پہاڑی جنگ لڑنے کی ایسی مہارت رکھتے ہیں جو کئی منظم افواج کے لیے بھی چیلنج بن سکتی ہے۔ انہوں نے کم وسائل کے باوجود جدید فوجی قوت کو طویل عرصہ الجھائے رکھا۔ 2010 میں جنگ بندی ہوئی، لیکن حقیقت یہ تھی کہ نہ حکومت فیصلہ کن فتح حاصل کر سکی، نہ ہوتی ختم ہو سکے، اور اس کے برعکس جنگ بندی کے بعد عبد الملک الحوثی نے اپنی توجہ صرف عسکری طاقت بڑھانے پر نہیں بلکہ سیاسی اور انتظامی ڈھانچہ بنانے پر بھی مرکوز کر دی۔ مقامی عدالتیں بنائی گئیں، ٹیکس وصولی کا نظام بنایا گیا، سماجی کمیٹیز بنائی گئیں، قبائلی اتحاد بنائے گئے، اور سب آہستہ آہستہ ہوتیوں کے زیر اثر آنے لگے۔ اور یہی وہ مرحلہ تھا جہاں ایک مسلح تحریک آہستہ آہستہ ایک متوازی ریاست کی شکل اختیار کرنے لگی۔ اگر کسی علاقے میں حکومت کا آفیسر موجود تھا لیکن فیصلہ ہوتیوں کے نمائندے کا چلتا تھا، تو عملی طور پہ طاقت کس کے پاس تھی؟ اس کا جواب مقامی لوگ بخوبی جانتے تھے۔ اس دوران ایک اور بڑی تبدیلی بھی آ رہی تھی۔ ایران اور ہوتیوں کے تعلقات کے بارے میں عالمی سطح پر بحث شروع ہو چکی تھی۔ اس وقت تک ایران مسلسل یہ موقف اختیار کرتا رہا کہ وہ صرف سیاسی اور اخلاقی حمایت فراہم کرتا ہے، جبکہ سعودی عرب اور مغربی ممالک یہ دعویٰ کرتے رہے کہ تعلق صرف سیاسی نہیں بلکہ عسکری بھی بنتا جا رہا ہے۔ بعد کے سالوں میں قبضے میں آنے والے ہتھیاروں، میزلز اور ڈرون ٹیکنالوجی پر ہونے والی تحقیقات نے اس بحث کو مزید پیچیدہ بنا دیا، لیکن 2010 تک یہ تعلق ابھی مکمل طور پہ کھل کے دنیا کے سامنے نہیں آیا تھا۔ یوں جب عرب دنیا میں 2011 کی بیداری کی لہر اٹھی، یمن کی حکومت کمزور ہوئی اور اس کے صدر علی عبداللہ صالح کے اقتدار کو شدید دھچکا لگا، تو ہوتی تحریک پہلے سے کہیں زیادہ منظم، تجربہ کار اور طاقتور ہو چکی تھی۔ پھر اگلا مرحلہ صرف سادہ تک محدود رہنے کا نہیں تھا، بلکہ پورے یمن کے اقتدار کی طرف پیش قدمی کا آغاز ہونے والا تھا۔ 2011 صرف تیونس، مصر یا لیبیا کا سال نہیں تھا، یہی وہ سال تھا جس نے یمن کی سیاسی ساخت کو بھی جڑ سے ہلا دیا۔ عرب دنیا میں جب عوامی بغاوتوں کی لہر اٹھی تو صنع، تعز، عدن اور دیگر شہروں میں بھی لاکھوں افراد جو ہیں وہ سڑکوں پہ نکل آئے۔ ان کا مطالبہ ایک ہی تھا، اور وہ مطالبہ کیا تھا؟ 33 برس سے اقتدار پر قابض صدر علی عبداللہ صالح مستعفی ہوں۔ لیکن یمن کا بحران دوسرے عرب ممالک سے مختلف تھا، کیونکہ وہاں صرف حکومت اور عوام آمنے سامنے نہیں تھے، بلکہ قبائل، مذہبی گروہ، علیحدگی پسند، القاعدہ، فوج کے مختلف دھڑے اور ہوتی تحریک سب اپنی اپنی طاقت بڑھانے میں مصروف تھے۔ علی عبداللہ صالح کو اکثر لوگ صرف ایک صدر کے طور پہ جانتے ہیں، لیکن حقیقت میں وہ ایک غیر معمولی سیاسی کھلاڑی بھی تھا۔ اس کا ایک مشہور جملہ تھا کہ یمن پر حکومت کرنا سانپوں کے سروں پر رقص کرنے کے مترادف ہے۔ اس ایک جملے میں پورے یمن کی سیاست چھپی ہوئی تھی۔ صالح نے دہائیوں تک قبائل کو ایک دوسرے کے خلاف استعمال کیا، مذہبی گروہوں میں توازن رکھا، سعودی عرب سے تعلقات بھی قائم رکھے، امریکہ سے تعاون بھی کیا، اور اندرون ملک ہر طاقت کو اتنی ہی قوت دی کہ وہ ریاست کے لیے خطرہ نہ بن سکے۔ مگر عرب سپرنگ نے یہ پورا توازن توڑ دیا۔ احتجاج شدت اختیار کرنے لگے، فوج کے کئی بڑے جرنیل صالح سے الگ ہو گئے، قبائل تقسیم ہونے لگے، اور بالآخر نومبر 2011 میں خلیجی تعاون کونسل کی ثالثی سے ایک معاہدہ ہوا، جس کے تحت صالح نے اقتدار اپنے نائب عبد ربا منصور ہادی کے حوالے کر دیا۔ بظاہر اقتدار منتقل ہوا، لیکن در حقیقت ریاست کے اندر طاقت کے تمام مراکز اپنی جگہ موجود رہے۔ صالح کے وفادار اب بھی فوج، انٹیلیجنس اور سرکاری اداروں میں بیٹھے ہوئے تھے، اور یہی وہ لمحہ تھا جسے عبد الملک الحوثی نے ایک تاریخی موقع کے طور پہ دیکھا۔ ہوتیوں نے محسوس کیا کہ حکومت کمزور ہے،
فوج تقسیم ہو چکی ہے، عوام بدعنوان نظام سے بیزار ہے، تو اس نے خود کو صرف ایک مسلح گروہ کے طور پہ نہیں بلکہ کرپشن کے خلاف تحریک کے طور پہ پیش کرنا شروع کر دیا، اور یہی حکمت عملی بعد میں ان کے لیے غیر معمولی فائدہ مند ثابت ہوئی۔ 2012 سے 2014 تک ہوتھیوں نے صرف جنگ نہیں لڑی بلکہ سیاسی اور قبائلی اتحاد بنانے پر بھی بھرپور توجہ دی۔ انہوں نے ان قبائل سے بھی رابطے بڑھائے جو برسوں سے حکومت سے ناراض تھے۔ بہت سے فوجی کمانڈرز خاموشی سے ان کے ساتھ رابطے میں آئے، اور یہی وہ مرحلہ تھا جہاں ایک حیران کن اتحاد وجود میں آیا۔ وہ اتحاد تھا علی عبداللہ صالح اور ہوتھیوں کا، اور یہی صالح جس نے 6 جنگیں ہوتھیوں کے خلاف لڑی، ہزاروں جنگجو مارے گئے، خود عبد الملک الہوتی کے بھائی حسین الہوتی کے خلاف فوجی آپریشن کیا، وہی صالح پھر ان ہوتھیوں کے ساتھ کھڑے نظر آنے لگے۔ دنیا حیران رہ گئی۔ لیکن اگر یمن کی سیاست کو سمجھا جائے تو یہ اتحاد نظریاتی نہیں بلکہ خالصتاً سیاسی تھا۔ صالح جانتے تھے کہ اقتدار ان کے ہاتھ سے نکل چکا ہے، لیکن ان کا نیٹ ورک اب بھی مضبوط تھا۔ دوسری طرف ہوتھیوں کے پاس جنگی قوت تھی مگر ریاستی اداروں پر مکمل گرفت نہیں تھی۔ دونوں نے ایک دوسرے کی کمزوری کو اپنی طاقت بنا لیا۔ 2014 میں یہ اتحاد فیصلہ کن ثابت ہوا۔ ستمبر 2014 میں ہوتی جنگجو شمال سے پیش قدمی کرتے ہوئے صنعا کے قریب پہنچ گئے، اور حیرت انگیز طور پہ بہت سی فوجی چھاونیاں مزاحمت کیے بغیر ان کے حوالے ہو گئی۔ کئی مقامات پر سرکاری فوج نے ہتھیار ڈال دیے۔ بعض فوجی یونٹ وہی تھے جو اب بھی سابق صدر صالح کے وفادار تھے۔ چند ہی دنوں میں یمن کا دارالحکومت صنعا ہوتیوں کے کنٹرول میں چلا گیا۔ وہ صرف ایک شہر پہ قبضہ نہیں تھا بلکہ پورے مشرق وسطیٰ کے طاقت کے توازن میں ایک بڑی تبدیلی تھی۔ سعودی عرب نے برسوں سے یمن میں اپنے اثر و رسوخ کو قائم کر رکھا تھا، لیکن اب اس کے جنوبی بارڈر پہ ایک ایسی قوت کھڑی ہو چکی تھی جو کھلے عام امریکہ، اسرائیل اور سعودی عرب کے خلاف نعرے لگا رہی تھی۔ عبد ربہ منصور ہادی پہلے نظر بند ہوئے، پھر کسی طرح عدن پہنچنے میں کامیاب ہوئے اور بعد میں سعودی عرب منتقل ہو گئے۔ اس وقت یمن میں 2 حکومتیں وجود میں آئیں، ایک صنعا میں ہوتیوں کی، دوسری ریاض کی حمایت یافتہ منصور ہادی کی۔ تو یہاں ہم سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیا ہوتیوں نے صرف طاقت کے زور پہ اقتدار حاصل کیا؟ جواب اتنا سادہ نہیں۔ اس وقت یمن کی معیشت تقریباً تباہ ہو چکی تھی، بے روزگاری بڑھ رہی تھی، ایندھن کی قیمتوں میں اضافے نے عوام کو مشتعل کر دیا تھا، کرپشن کے خلاف شدید غصہ موجود تھا۔ ہوتیوں نے اسی عوامی ناراضی کو اپنے حق میں استعمال کیا۔ بہت سے لوگ انہیں ایک اصلاحی قوت سمجھ رہے تھے، اگرچہ بعد میں یہی لوگ مختلف وجوہات کی بنا پر ان سے ناراض بھی ہوئے۔ دوسری طرف سعودی عرب، یو اے ای اور خلیجی ممالک مسلسل اس صورتحال پہ نظر رکھے ہوئے تھے، اور ریاض میں یہ خدشہ بڑھ رہا تھا کہ اگر صنعا پر ہوتیوں کی حکومت مستحکم ہو گئی تو ایران کا اثر پہلی مرتبہ براہ راست سعودی سرحد تک پہنچ جائے گا، اور یہ خدشہ صرف سعودی عرب تک محدود نہیں تھا۔ واشنگٹن میں بھی اس پیش رفت کو تشویش سے دیکھا جا رہا تھا۔ امریکہ اس وقت القاعدہ کے خلاف یمن میں ڈرون آپریشن کر رہا تھا، اور اسے خدشہ تھا کہ ریاستی اداروں کے ٹوٹنے سے دہشت گرد تنظیمیں مزید مضبوط ہو جائیں گی۔ دوسری طرف ایران اس پیش رفت کو اپنے لیے ایک بڑی سفارتی کامیابی کے طور پہ دیکھ رہا تھا، اگرچہ وہ اس وقت بھی براہ راست فوجی مداخلت کی تردید کرتا رہا۔ اسی دوران ایک اور غیر معمولی تبدیلی خاموشی سے وقوع پذیر ہو رہی تھی۔ ہوتیوں نے صرف سرکاری عمارتوں پر قبضہ نہیں کیا بلکہ یمن کے بیلسٹک میزائل پروگرام، فضائی دفاع کے بعض حصوں، اسلحہ ڈپو، فوجی ورکشاپس اور بھاری ہتھیاروں تک بھی رسائی حاصل کر لی۔ سوویت دور کے سکڈ میزائل، توپ خانہ، ٹینک، راکٹ لانچر اور بڑی مقدار میں فوجی ساز و سامان ہوتیوں کے ہاتھ لگ گئے، اور یہ وہ لمحہ تھا جہاں ایک قبائلی مسلح تحریک ایک نیم ریاستی فوج میں تبدیل ہونا شروع ہوئی۔ اب ان کے پاس صرف کلاشنکوف اور راکٹ لانچر نہیں تھے بلکہ ایسے ہتھیار آ گئے جو بعد میں سعودی شہروں، تیل کی تنصیبات، ہوائی اڈوں اور بحیرہ احمر میں جہاز رانی کے لیے خطرہ بننے والے تھے۔ لیکن ریاض خاموش نہیں بیٹھنے والا تھا۔ مارچ 2015 قریب آ رہا تھا، اور سعودی عرب ایک ایسا فیصلہ کرنے والا تھا جو اگلے کئی برسوں تک پورے خطے کی سیاست، معیشت، انسانی بحران اور عالمی طاقتوں کی حکمت عملی کو بدل کے رکھنے والا تھا، اور اسی فیصلے کا نام تھا آپریشن ڈیسائسو سٹارم۔ یہ صرف فضائی حملوں کی مہم نہیں تھی بلکہ جدید عرب تاریخ کی سب سے بڑی مشترکہ فوجی کارروائیوں میں سے ایک تھی، جس میں سعودی عرب، یو اے ای، بحرین، کویت، مصر، اردن، مراکش، سوڈان اور کئی دیگر ممالک مختلف سطحوں پر شامل ہوئے، جبکہ امریکہ، برطانیہ اور بعض مغربی ممالک انٹیلیجنس، لاجسٹک، اسلحہ اور تکنیکی معاونت فراہم کر رہے تھے۔
وہیں سے یمن کی مقامی خانہ جنگی مشرق وسطیٰ کی ایک مکمل علاقائی جنگ میں تبدیل ہو گئی۔ 2015 کی 26 مارچ کی رات مشرق وسطیٰ کی تاریخ میں ایک ایسے موڑ کے طور پہ یاد کی جاتی ہے جس نے نہ صرف یمن بلکہ پورے خطے کے تصویراتی نقشے کو بدل کے رکھ دیا۔ ریاض میں شاہ سلمان بن عبدالعزیز اقتدار سنبھال چکے تھے، جبکہ ان کے صاحبزادے محمد بن سلمان پہلی مرتبہ دفاعی فیصلوں کے مرکز میں آ رہے تھے۔ سعودی قیادت اس نتیجے پر پہنچ چکی تھی کہ اگر ہوتیوں کو صنع میں مزید وقت دیا گیا تو وہ ایک عارضی مسلح گروہ نہیں بلکہ ایک ایسی مستقل قوت بن جائیں گے جسے بعد میں ختم کرنا تقریباً ناممکن ہوگا، اور اسی سوچ کے تحت ایک وسیع فوجی اتحاد تشکیل دیا گیا اور آپریشن ڈیسائزو سٹارم کا آغاز کر دیا گیا۔ ابتدائی منصوبہ انتہائی سادہ دکھائی دیتا تھا۔ اندازہ یہ تھا کہ چند ہفتوں کی شدید فضائی بمباری ہوتیوں کی قیادت اسلحہ ڈپو، فوجی اڈوں اور مواصلاتی نظام کو تباہ کر دے گی، یمنی حکومت دوبارہ صنع میں واپس آ جائے گی، جنگ ختم ہو جائے گی اور سب ہنسی خوشی رہنے لگے۔ لیکن وہ اندازہ چند ہی ہفتوں میں غلط ثابت ہونے لگا۔ ہوتیوں نے وہ جنگ نہیں لڑی جس کے لیے سعودی اتحاد تیار تھا۔ انہوں نے بڑے شہروں میں کھلی محاذ آرائی کی بجائے پہاڑی علاقوں، تنگ وادیوں اور قبائلی راستوں کو اپنی اصل طاقت بنا لیا۔ وہ کسی مستقل فوجی بیس پہ انحصار نہیں کرتے تھے، ان کے اسلحے کے ذخیرے بکھرے ہوئے تھے، ان کی قیادت مختلف مقامات سے کام کرتی تھی، ان کا کمانڈ سسٹم اس انداز میں ترتیب دیا گیا تھا کہ اگر ایک مرکز تباہ بھی ہو جائے تو دوسرا فوری طور پہ اس کی جگہ لے سکے۔ اور اسی دوران ایک اور حیران کن حقیقت سامنے آنے لگی۔ جنگ کے ابتدائی مہینوں میں بہت سے مبصرین سمجھتے تھے کہ ہوتیوں کے پاس صرف پرانے سوویت ہتھیار ہیں، لیکن چند ہی سالوں کے اندر دنیا نے دیکھا کہ وہ ایسے ہتھیار استعمال کر رہے ہیں جو پہلے کبھی بھی ان کے پاس نہیں تھے۔ نہ ان کے پاس تھے، نہ پرانی یمنی حکومت کے پاس یا ان کے فوجیوں کے پاس۔ مختصر فاصلے کے راکٹس کی جگہ درمیانی فاصلے کے بیلسٹک میزائل نمودار ہونے لگے، پھر کروز میزائل سامنے آنے لگے، اس کے بعد خودکش ڈرون آنے لگے، نگرانی کرنے والے ڈرون آنے لگے، اور بعد میں ایسے طویل فاصلے تک مار کرنے والے بغیر پائلٹ طیارے سامنے آنے لگے جو سینکڑوں بلکہ بعض اوقات 1000 کلومیٹر سے زیادہ فاصلے تک کارروائی کرنے کی صلاحیت رکھتے تھے۔ تو تب ایک سوال پوری دنیا میں زیر بحث آیا کہ آخر یہ تبدیلی کیسے آئی؟ سعودی عرب، امریکہ اور متعدد مغربی ممالک مسلسل یہ موقف اختیار کرتے رہے کہ ایران ہوتیوں کو میزائل ٹیکنالوجی، ڈرون کے پرزے، تربیت اور عسکری مشاورت فراہم کر رہا ہے۔ ایران نے طویل عرصے تک براہ راست عسکری امداد کی تردید کی، لیکن بعد کے برسوں میں ہوتیوں کے ہتھیاروں میں جو تکنیکی ارتقاء دیکھا گیا اس نے اس بحث کو مزید گہرا کر دیا۔ اقوام متحدہ کے مختلف ماہرین کی رپورٹس میں متعدد مرتبہ ایسے پرزوں، الیکٹرانک نظاموں اور ہتھیاروں کا تذکرہ ہوا جن کی اصل کے بارے میں سوالات اٹھائے گئے۔ اگرچہ ہر معاملے میں قطعی نتیجہ اخذ نہیں کیا جا سکا، لیکن صرف بیرونی مدد سے یہ جنگ نہیں جیتی جا سکتی تھی۔ ہوتیوں کی اصل طاقت ان کی تنظیم تھی۔ ہوتیوں نے ہر ضلع، ہر قصبے، ہر قبیلے میں مقامی کمانڈرز کا ایسا نظام قائم کیا جس کے ذریعے انہیں نہ صرف جنگجو ملتے رہے بلکہ انٹیلیجنس بھی حاصل ہوتی رہی۔ اگر سعودی اتحاد کسی علاقے میں پیش قدمی کرتا تو چند گھنٹوں میں اس کی نقل و حرکت کی اطلاع ہوتیوں تک پہنچ جاتی۔ یہی وجہ تھی کہ فضائی برتری ہونے کے باوجود زمینی کامیابی محدود رہی۔ دوسری طرف سعودی اتحاد بھی یکساں نہیں تھا۔ ابتدا میں تمام ممالک کا مقصد مشترک تھا، لیکن وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ اختلافات سامنے آنے لگے۔ ابھی آپ نے حالیہ دنوں کے اندر یہ دیکھا ہوگا یو اے ای اور سعودی عرب کا معاملہ، کیونکہ یو اے ای نے جنوبی یمن میں اپنے الگ اتحادی گروہ تیار کیے۔ جنوبی عبوری کونسل یا سدرن ٹرانزیشنل کونسل جو ہے وہ مضبوط ہونے لگی، جس کا مقصد صرف ہوتیوں سے لڑنا نہیں بلکہ جنوبی یمن کی علیحدگی بھی تھا۔ یوں ایک ہی اتحاد کے اندر مختلف اہداف پیدا ہو گئے۔ اس دوران القاعدہ، برائے جزیرہ عرب اور بعد میں داعش کے مقامی دھڑوں نے بھی بعض علاقوں میں اپنی موجودگی بڑھانے کی کوشش کی۔ نتیجہ یہ نکلا کہ یمن میں صرف دو فریق نہیں رہے بلکہ مختلف علاقوں میں مختلف جنگیں چلنے لگیں۔ کہیں ہوتی حکومت سے لڑ رہے تھے، کہیں جنوبی علیحدگی پسند حکومت سے برسر پیکار تھے، کہیں القاعدہ دونوں سے لڑ رہی تھی، کہیں قبائلی تنازعات اپنی الگ شکل اختیار کیے ہوئے تھے۔ اسی پیچیدہ ماحول میں ہوتیوں نے ایک ایسی حکمت عملی اپنائی جس نے جنگ کا رخ بدل دیا۔ انہوں نے محسوس کیا کہ اگر جنگ صرف یمن کے اندر محدود رہی تو سعودی اتحاد اپنی برتری برقرار رکھے گا، لیکن اگر سعودی عرب کے اندر عدم تحفظ پیدا کر دیا جائے تو فیصلہ سازی تبدیل ہو جائے گی۔ اس وقت پہلی مرتبہ سعودی سرحدی علاقوں پہ راکٹ حملے شروع ہوئے، پھر نجران، جازان اور عسیر کے فوجی مراکز نشانہ بننے لگے۔ اس کے بعد سعودی عرب کے اندر گہرائی تک جانے والے میزائل حملے شروع ہو گئے۔ ریاض، جدہ، ابھا جس کے انٹرنیشنل ایئرپورٹ پہ ابھی حملہ ہوا، خمیس، مشیط اور دیگر شہروں کے نام پہلی مرتبہ عالمی خبروں میں اس حوالے سے آنے لگے کہ وہاں فضائی دفاعی نظام متحرک ہوا۔ یہ صرف عسکری حملے نہیں تھے بلکہ نفسیاتی جنگ بھی تھی۔ ہوتیوں کا پیغام واضح تھا
کہ اگر صنعا محفوظ نہیں ہے تو ریاض بھی مکمل طور پہ محفوظ نہیں رہے گا۔ پھر 2019 میں دنیا نے اس حکمت عملی کا سب سے بڑا مظاہرہ دیکھا جب سعودی عرب کی آرامکو تنصیبات پر حملے ہوئے۔ اب کیک اور خریس کے تیل کے مراکز پہ ہونے والی کارروائی نے چند گھنٹوں کے لیے سعودی تیل کی پیداوار کو شدید متاثر کر دیا۔ عالمی منڈی میں تیل کی قیمتیں اچانک بڑھ گئیں۔ امریکہ اور سعودی عرب نے اس حملے کا ذمہ دار ایران کو قرار دیا، جبکہ ہوتھیوں نے اس کی ذمہ داری قبول کرتے ہوئے کہا کہ یہ کارروائی ہم نے کی۔ اس واقعے نے پوری دنیا کو ایک نئی حقیقت سے روشناس کرایا کہ جنگ ٹینکوں، لڑاکا طیاروں اور توپوں سے نہیں لڑی جا رہی، بلکہ کم لاگت والے ڈرون، درست نشانے والے میزائل، سائبر صلاحیت اور انٹیلیجنس کا امتزاج روایتی عسکری توازن کو چیلنج کر رہا ہے۔ تو وہاں ایک اور پہلو انتہائی اہم تھا کہ سعودی اتحاد جدید ترین امریکی، برطانوی اور مغربی اسلحے سے لیس تھا۔ اس کے پاس F-15 یورو فائٹر ٹائفون، اپاچی ہیلی کاپٹر، پیٹریاٹ فضائی دفاعی نظام، جدید نگرانی کے وسائل تک موجود تھے، اور اس کے مقابلے میں ہوتھیوں کے پاس نہ باقاعدہ فضائیہ تھی، نہ بحریہ تھی، نہ ہی روایتی فوجی ڈھانچہ تھا۔ اس کے باوجود جنگ چند ماہ نہیں بلکہ برسوں تک جاری رہی، اور یہی وجہ ہے کہ دنیا بھر کے عسکری کالجز میں یمن کی جنگ کو اب سیمیٹرک وارفیئر یعنی غیر متوازن جنگ کی ایک اہم مثال کے طور پہ پڑھایا جاتا ہے، جہاں نسبتاً کم وسائل رکھنے والی قوت نے اپنے جغرافیے، تنظیم، مقامی حمایت، میزل اور ڈرون ٹیکنالوجی کا استعمال کرتے ہوئے ایک بڑی علاقائی فوجی اتحاد کو طویل عرصے تک فیصلہ کن کامیابی حاصل کرنے سے روکے رکھا، جس کا بڑے کینوس کے اوپر آپ نے مظاہرہ امریکہ، اسرائیل، ایران جنگ کے اندر کیا۔ ہوتھیوں کی اصل طاقت پوری دنیا نے تب بھی نہیں دیکھی تھی۔ 2023 کے بعد غزہ کی جنگ شروع ہو گئی، اور یمن کی یہ تحریک پہلی مرتبہ بحیرہ احمر، باب المندب، خلیج عدن اور بین الاقوامی جہاز رانی کے مرکز میں آ گئی۔ اب ان کا مقابلہ صرف سعودی عرب سے نہیں تھا، بلکہ امریکی بحریہ، برطانوی جنگی جہازوں، مغربی بحری اتحاد اور عالمی تجارت کے پورے نظام سے ہونے والا تھا۔ اور یہ وہ مرحلہ تھا جہاں یمن کی مقامی تحریک عالمی سمندری سیاست کا سب سے بڑا کردار بننے جا رہی تھی، اور اسی کے ساتھ ہوتھیوں کی بحری جنگی حکمت عملی، ڈرون بیڑے، اینٹی شپ میزل، بحری بارودی سرنگیں اور عالمی تجارتی راستوں پر ان کے اثرات پوری دنیا کا توجہ کا مرکز بن گئے۔ یمن کی مقامی جنگ سے نکل کے بحیرہ احمر، باب المندب، عالمی تجارت، امریکی بحری اتحاد، ایران کے ساتھ تعلقات اور ہوتھیوں کی حقیقی عسکری صلاحیت تک یہ پورا منظرنامہ پہنچتا ہے۔ تو پھر اگر یمن کی جنگ کو صرف صنعا، سعدہ، عدن یا مارب تک محدود سمجھا جائے تو تصویر ادھوری رہتی ہے۔ اصل تبدیلی اس وقت آئی جب ہوتھیوں نے یہ محسوس کیا کہ سعودی عرب کے ساتھ صرف سرحدی جنگ لڑنے سے وہ مطلوبہ سیاسی نتائج حاصل نہیں کر سکتے، تو انہوں نے جنگ کا میدان بدل دیا، اور پہلی مرتبہ پھر ان کی توجہ بحیرہ احمر، باب المندب اور ان سمندری راستوں کی طرف چلی گئی جہاں سے روزانہ اربوں ڈالر کی عالمی تجارت گزرتی ہے۔ اور یہی وہ لمحہ تھا جب ایک مقامی تحریک اچانک عالمی بحری طاقتوں کے لیے براہ راست چیلنج بن گئی۔ باب المندب دنیا کے چند اہم ترین بحری راستوں میں شمار ہوتا ہے۔ ایک طرف بحیرہ احمر، دوسری طرف خلیج عدن، آگے بحیرہ عرب اور بحر ہند، اور اسی راستے سے گزر کر جہاز نہر سویز کے ذریعے یورپ پہنچتے ہیں۔ دنیا کی بڑی مقدار میں تیل، مائع، قدرتی گیس، صنعتی سامان، خوراک، گاڑیاں، الیکٹرانکس اور کنٹینرز اسی راہداری سے گزرتے ہیں۔ اگر یہ راستہ متاثر ہو تو اس کے اثرات صرف مشرق وسطیٰ تک نہیں رہیں گے، بلکہ ایشیا، یورپ، افریقہ اور امریکہ تک محسوس کیے جائیں گے۔ ہوتھیوں نے اسی حقیقت کو اپنی عسکری حکمت عملی کا حصہ بنا لیا۔ انہوں نے سمجھ لیا کہ اگر وہ ایسے راستے کو غیر محفوظ بنا دیں جس پر عالمی معیشت کا انحصار ہو، تو ان کی آواز صنعا سے جدہ نہیں بلکہ صنعا سے ریاض تک بھی نہیں بلکہ بہت دور تک سنی جائے گی۔ اس کے بعد میں ان کی توجہ صرف زمینی محاذوں پر نہیں رہی بلکہ سمندر بھی ان کی جنگ کا حصہ بنتا چلا گیا۔ یہاں پر ایک بنیادی سوال پیدا ہوتا ہے کہ آخر ایک ایسی تحریک جس کے پاس روایتی بحریہ نہیں، وہ سمندر میں بڑی طاقتوں کو کیسے چیلنج کر سکتی ہے؟ اس کا جواب روایتی جنگ میں نہیں بلکہ غیر متوازن جنگی حکمت عملی میں پوشیدہ ہے۔ اسی کا ماڈل بڑے پیمانے کے اوپر آپ نے ایران جنگ میں دیکھا ہے۔ ہوتھیوں نے کبھی بڑے جنگی جہاز بنانے کی کوشش نہیں کی، ان کے پاس نہ فریگٹ تھے، نہ تباہ کن جہاز، نہ ہی آبدوزیں۔ انہوں نے اس کی بجائے کم لاگت مگر زیادہ مؤثر ہتھیاروں پہ سرمایہ لگایا۔ ہمارے ہاں ایک جگت کے اعتبار سے کہا جاتا ہے کہ ساری عمر کراٹے سیکھتا رہا، جب لڑائی ہوئی تو دشمن نے پستول نکال لیا۔ یعنی آپ جتنی بھی مہارت حاصل کر لیں، آپ کو گرانا کس طریقے سے ہے، اس کے اوپر انہوں نے سارا کام کیا۔ ساحل سے فائر ہونے والے اینٹی شپ میزل، خودکش بحری ڈرون، دھماکہ خیز مواد سے بھرے بغیر پائلٹ کشتیاں، بحری بارودی سرنگیں،
طویل فاصلے تک نگرانی کرنے والے ڈرون، ساحلی ریڈار ان کی حکمت عملی کا بنیادی حصہ بن گئے، اور اسی دوران ان کے میزائل پروگرام میں نمایاں تبدیلی آنے لگی۔ ابتدا میں وہ سوویت دور کے تبدیل شدہ سکڈ میزائل استعمال کرتے تھے، لیکن وقت کے ساتھ انہوں نے برکان، بدر، قدس، طوفان، فلسطین اور دیگر ناموں سے مختلف بیلسٹک اور کروز میزائل متعارف کروانے شروع کر دیے۔ ان میں سے کئی کی رینج سینکڑوں کلومیٹر تک جا پہنچی۔ اسی طرح سماد، وائد، یافا اور دیگر بغیر پائلٹ فضائی نظام بھی سامنے آئے، جنہوں نے ان کی جنگی صلاحیت میں ایک نئی جہت پیدا کر دی۔ مغربی ممالک اور خلیجی ریاستوں کا موقف رہا کہ ان میں سے متعدد نظام ایرانی ٹیکنالوجی یا ایرانی معاونت سے تیار ہوئے، جبکہ ہوتی قیادت مسلسل یہ کہتی رہی کہ انہوں نے اپنی مقامی صنعتی صلاحیت اور جنگی تجربے کی بنیاد پر ان میں بہتری پیدا کی ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ گزشتہ ایک دہائی میں ہوتیوں نے جنگی انجینئرنگ کی ایسی صلاحیت ضرور حاصل کی جس نے انہیں مسلسل اپنے ہتھیار بہتر بنانے کے قابل بنایا۔ 2003 کے بعد جب غزہ کی جنگ شروع ہوئی تو ہوتیوں نے پہلی مرتبہ اعلان کیا کہ وہ اسرائیل سے منسلک یا اسرائیل جانے والے جہازوں کو نشانہ بنائیں گے، اور یہ اعلان صرف بیان نہیں تھا۔ چند ہی ہفتوں بعد بحیرہ احمر میں متعدد تجارتی جہازوں پہ ڈرون، میزائل اور دیگر حملوں کی اطلاعات آنے لگی۔ بعض جہازوں کو روکنے کی کوشش کی گئی، بعض پر فائرنگ ہوئی، اور چند واقعات میں ہوتیوں نے عملے کو بھی حراست میں لے لیا۔ نتیجہ یہ نکلا کہ دنیا کے کئی بڑی شپنگ کمپنیز بحیرہ احمر کا راستہ چھوڑ کے افریقہ کے جنوبی سرے یعنی کیپ آف گڈ ہوپ کے گرد لمبا راستہ اختیار کرنے لگی، اور اس کے ایک فیصلے نے سفر کے دن بڑھائے، ایندھن کی لاگت بڑھائی، انشورنس کی قیمتیں بڑھائی اور عالمی سپلائی چین کی دھجیاں اڑا دی۔ یوں یمن کی جنگ پہلی مرتبہ براہ راست دنیا کی معیشت سے جڑ گئی۔ اسی صورتحال کے جواب میں امریکہ نے اپنے اتحادیوں کے ساتھ بحیرہ احمر میں بحری اتحاد قائم کیا۔ امریکی طیارہ بردار جہاز، میزائل شکن جنگی جہاز، برطانوی بحریہ اور دیگر اتحادی فورسز اس علاقے میں تعینات کر دیے گئے، اور ان کا مقصد تجارتی جہازوں کی حفاظت، ڈرون اور میزائل حملوں کو روکنا اور سمندری راستوں کو کھلا رکھنا تھا۔ لیکن وہاں بھی ایک نئی حقیقت سامنے آئی۔ ہر حملہ کامیاب نہیں ہوتا تھا، مگر ہر ناکام حملہ بھی اپنا مقصد حاصل کر لیتا تھا، کیونکہ عالمی جہاز رانی کو صرف ایک کامیاب حملہ نہیں بلکہ مستقل خطرہ متاثر کرتا ہے۔ اگر کسی کمپنی کو یہ خدشہ ہونے لگے کہ راستے میں میزائل یا ڈرون حملہ کر دے گا تو وہ متبادل راستہ اختیار کرنے کو ترجیح دیتی ہے، چاہے حملہ کبھی نہ بھی ہو۔ یہی نفسیاتی دباؤ ہوتیوں کی حکمت عملی کا اہم حصہ بنا، اور یہ سب کچھ اس تحریک نے کیا جسے کبھی صرف شمالی یمن کا ایک مقامی قبائلی گروہ سمجھا جاتا تھا۔ لیکن ایک سوال اب بھی باقی رہتا ہے کہ کیا ہوتی مکمل طور پہ ایران کے کنٹرول میں ہے، یا وہ صرف ایک ایسے اتحادی ہیں جن کے اپنے قومی مفادات بھی ہیں؟ کیا تہران ہر فیصلے کا حکم دیتا ہے، یا صنعاء میں بیٹھنے والی قیادت بعض مواقع پر اپنی آزادانہ حکمت عملی بھی اختیار کرتی ہے؟ اسی سوال نے گزشتہ چند برسوں میں مشرق وسطیٰ کے تقریباً ہر بڑے تحقیقی ادارے، انٹیلیجنس ایجنسی اور عسکری تجزیہ کار کو اپنی طرف متوجہ رکھا ہے، کیونکہ اس سوال کا جواب صرف یمن کی جنگ کو نہیں بلکہ ایران، سعودی عرب، امریکہ، اسرائیل اور پورے خطے کے مستقبل کو سمجھنے میں بھی بنیادی حیثیت رکھتا ہے۔ اگر اس پوری تاریخ کا سب سے پیچیدہ سوال کوئی ہے تو وہ یہی ہے کہ ہوتی دراصل کس کے لیے لڑتے ہیں؟ کیا وہ ایران کی ایک شاخ ہے؟ کیا وہ تہران کے ہر حکم پر عمل کرتے ہیں؟ یا پھر وہ ایک ایسی مقامی طاقت ہے جس کے مفادات یمن کے اندر پیدا ہوئے لیکن جنہیں ایران نے اپنے وسیع تر علاقائی اتحاد کا حصہ بنا لیا؟ اس سوال کا جواب نہ مکمل ہاں ہے اور نہ مکمل نہ۔ ہوتیوں کی نظریاتی بنیاد زیدی شیعہ مکتب فکر میں موجود ہے، یعنی ایران 12 امامی شیعہ نظریے کا مرکز سمجھا جاتا ہے۔ مذہبی اعتبار سے دونوں میں بنیادی فرق ہے۔ کئی دہائیوں تک زیدی علماء خود کو ایرانی مذہبی ڈھانچے سے الگ سمجھتے رہے۔ یہی وجہ ہے کہ ہوتی تحریک کے ابتدائی برسوں میں ایران کا کردار بہت محدود تھا، لیکن 2004 کی بعد جب جنگیں بڑھیں، ہوتیوں پر دباؤ بڑھا، سعودی عرب براہ راست اس تنازع کا حصہ بنا، تو ایران نے اس تحریک کو ایک ایسے اتحادی کے طور پہ دیکھنا شروع کیا جو جزیرہ عرب کے جنوبی دروازے پہ اس کے لیے تزویراتی اہمیت رکھتا تھا۔ یہ تعلق وقت کے ساتھ مضبوط ہوا، مگر اسے صرف کمانڈ اینڈ کنٹرول کا تعلق سمجھنا حقیقت کی مکمل تصویر نہیں ہے۔ مشرق وسطیٰ میں ایران جن گروہوں کے ساتھ کام کرتا ہے ان کا ماڈل عموماً ایک جیسا نہیں ہوتا۔ حزب اللہ لبنان، عراقی مزاحمتی گروہ، فلسطینی تنظیمیں اور ہوتی، سب کے اپنے مقامی اہداف، اپنی قیادت، اپنی داخلی سیاست موجود ہے۔ ایران انہیں نظریاتی، سفارتی، مالی، تکنیکی یا عسکری معاونت فراہم کر سکتا ہے، لیکن ہر فیصلہ تہران میں بیٹھ کر نہیں کیا جاتا۔ اسی لیے کئی مواقع ایسے آئے جب ہوتیوں نے ایسے اقدامات کیے جن پر ایران نے کھل کے تبصرہ بھی نہیں کیا، اور کئی مواقع ایسے بھی آئے جب ایران کے بیانات زیادہ محتاط تھے لیکن ہوتیوں کی زبان کہیں زیادہ سخت تھی۔ اس سے اندازہ ہوتا ہے
کہ دونوں کے درمیان اشتراک ضرور ہے مگر مکمل انحصار نہیں۔ پھر ایک اور سوال ہے کہ اگر کسی دن ایران اور سعودی عرب کے تعلقات مکمل طور پہ معمول پہ آ جائیں، جو آئے ان دنوں میں، تو کیا ہوتی خود بخود جنگ روک دیں گے؟ تو اس کا جواب بھی اتنا آسان نہیں ہے۔ معاملات معمول پہ آئے، ہوتیوں کے لیے جنگ اب صرف ایران یا سعودی عرب کا مسئلہ نہیں۔ انہوں نے یمن کے اندر اپنا سیاسی، انتظامی اور عسکری ڈھانچہ قائم کر لیا ہے۔ ان کے پاس وزارتیں ہیں، ان کے پاس سیکیورٹی ادارے ہیں، ان کے پاس ٹیکس وصول کرنے کا نظام ہے، ان کے پاس مقامی صنعت ہے، ان کے پاس عدالتی ڈھانچہ ہے، ان کے پاس لاکھوں افراد ان کے زیر انتظام علاقوں میں ہیں۔ اس لیے ان کی بقا صرف بیرونی تعلقات پہ منحصر نہیں بلکہ یمن کی داخلی سیاست پر بھی ہے۔ آج شمالی یمن کے بڑے حصے میں جو نسل پروان چڑھ رہی ہے، اس نے اپنی پوری زندگی جنگ کے اندر گزاری ہے۔ اس نسل نے سکولوں سے زیادہ محاذ دیکھیں، امن سے زیادہ فضائی حملے دیکھیں، اقتصادی استحکام سے زیادہ پابندیاں دیکھیں، اور یہی وجہ ہے کہ یمن کی آئندہ سیاست صرف فوجی طاقت سے نہیں بلکہ اس نسل کی نفسیات سے بھی تشکیل پائے گی۔ اگر آئندہ برسوں میں کوئی جامع امن معاہدہ بھی ہو تو اصل چیلنج صرف ہتھیار خاموش کرنا نہیں ہوگا بلکہ ایک ایسا ملک دوبارہ کھڑا کرنا ہوگا جہاں مختلف قبائل، مختلف سیاسی جماعتیں، جنوبی علیحدگی پسند، ہوتی، بین الاقوامی طور پہ تسلیم شدہ حکومت اور دیگر مسلح دھڑے ایک ہی ریاستی نظام کے اندر رہ سکیں۔ اور تاریخ یہ بتاتی ہے کہ یہ مرحلہ اکثر جنگ جیتنے سے زیادہ مشکل ثابت ہوا ہے۔ اسی لیے یمن کی کہانی ابھی ختم نہیں ہوئی۔ یہ صرف ایک خانہ جنگی نہیں بلکہ 21ویں صدی کی اس حقیقت کی مثال ہے جہاں ایک مقامی تحریک نے ڈرون، میزل، بحری جنگ، نفسیاتی دباؤ، اطلاعاتی جنگ اور جغرافی کو یکجا کر کے اپنے سے کئی گنا بڑی فوجی طاقتوں کو برسوں تک الجھائے رکھا، اور اس جنگ نے یہ ثابت کیا کہ مستقبل کی لڑائیاں صرف فضائی برتری یا جدید ٹینک سے نہیں جیتی جائیں گی بلکہ انٹیلیجنس، ٹیکنالوجی، مقامی حمایت، معلوماتی جنگ اور طویل المدت برداشت بھی فیصلہ کن کردار ادا کرے گی۔ یوں اگر کوئی شخص صرف یہ پوچھے کہ ہوتی کون ہے تو اس کا جواب ایک جملے میں نہیں دیا جا سکتا۔ وہ ایک مذہبی تحریک بھی ہیں، ایک قبائلی اتحاد بھی، ایک سیاسی قوت بھی، ایک مسلح تنظیم بھی، ایک انتظامی ڈھانچہ بھی، اور مشرق وسطیٰ کی طاقت کی سیاست میں ایک ایسا کردار بھی جس نے ثابت کیا کہ بعض اوقات دنیا کی سب سے بڑی تبدیلیاں ان علاقوں سے جنم لیتی ہیں جنہیں کبھی عالمی نقشے پر اہمیت ہی نہیں دی جاتی تھی۔ مجھے دیجیے اجازت، اللہ نے کے بعد۔